آنے والی ہے وہ شخصیت وہ ہے کہ جس کو ہم بخوبی جانتے ہیں اور ہم بچپنے سے ان کو سنتے آئے ہیں. ان کا بیان کا جو انداز ہے اس انداز کو ہم سنتے ہوئے آئے ہیں اور اس انداز کو سن کر ہم نے اپنے اندر وہ انداز پیدا کیا. نہ جانے کتنے مقررین نے ان کے انداز کو اپنے اندر پیدا کیا ہے. جیسے کہ میں رات آپ کو بتا رہا تھا کہ حضرت کی جو مقبولیت ہے وہ صرف عوام کے اندر نہیں ہے بلکہ علماء کے اندر بھی اتنی مقبولیت ہے کہ جس علاقے میں آپ کا بیان ہوتا ہے اس علاقے کے علماء فون کر کے پوچھتے ہیں کہ حضرت کا بیان کس وقت ہوگا. کل سے اب تک کئی فون میرے پاس آ چکے ہیں کہ حضرت مفتی عبدالسمیع صاحب کا بیان کس وقت ہوگا, ہم ان کے بیان سننے کے لیے وہاں حاضر ہوں گے. عزیزان محترم, آپ کی شخصیت وہ نہیں ہے کہ جس کا تعارف کرایا جائے, آپ کی یقیناً وہ شخصیت ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے. عزیزان محترم, آج میں آپ لوگوں سے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آج میخانہ اٹھا کر پی لو, آج میخانہ اٹھا کر پی لو, آج پیمانہ ہٹا کر پی لو, آج میخانہ اٹھا کر پی لو, آج پیمانہ ہٹا کر پی لو, آج رندان محبت بھی ہے, ساقی بھی ہے, نظروں سے نظریں ملا کر پی لو. میں حضرت جس سے میرا اشارہ کلام حضرت مولانا و مفتی عبدالسمیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے, میں حضرت والا سے درخواست کروں گا کہ حضرت ہم سب کو قیمتی نصیحتوں سے محظوظ فرمائیں. ویران مسجدیں ہیں سونی ہے خانقاہیں, ویران مسجدیں ہیں سونی ہے خانقاہیں, پہچان اب ہماری ملتی نہیں کہیں سے, بدر و حنین و خندق خیبر کی سرزمین کو, اے میرے گمشدہ دل آواز دے کہیں سے. حضرت والا آپ کے سامنے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله, وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق, صدق رسوله النبي الكريم. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر, بت سارے جس نے توڑ دیے, دنیا کو دیا پیغام سکون, انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن عالم نے الیاس کیا کیا نہ دیا انسانوں کو,
دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دیں، کئی موڑ دیے۔ زبان پر مومنوں کی جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد پھر لازم ہے ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر عمر عثمان و حیدر با وفا جب ہوں تو کیوں کر نہ پھر باغ مصطفیٰ میں بہار آئے۔ سرزمین بھوجپور میرے لیے کوئی نئی بستی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس مدرسے کے سالانہ اجلاس میں آتا رہا اور آپ حضرات بلاتے رہے۔ درمیان میں کچھ وقفہ ایسا آیا جس میں آپ سے دوری ہوئی، پھر آپ کے پردھان شاہد صاحب سے ایسی قربت اور ایسا تعلق ہوا کہ میں پچھلے سال رمضان میں 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ آپ کے یہاں آیا، قرآن کی نسبت پر۔ اور آج پھر پردھان جی کی محبت، ان کے بھتیجے محسن صاحب کا پیار، ان بچوں کی جن کے سر پہ آپ نے دستار باندھی ہے، ان کی چاہت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل مجھے ایک بار آپ کے بیچ پھر لے آیا ہے۔ مجھے 50-55 منٹ آپ کے بیچ بولنا ہے۔ 2 بجے مفتی صاحب نے فرمایا کہ دعا ہونا ہے، اس سے پہلے رخصت ہو جانا ہے۔ رات سے آپ دور دراز سے آنے والے مقررین کی تقریریں سماعت فرما رہے ہیں، جو آپ کے کانوں کے ذریعے آپ کے دل تک پہنچ رہی ہیں، کی جاتی ہے، سینوں میں اتاری جاتی ہے، آفاق سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں اتاری جاتی ہے۔ توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ جب تک آپ مجھ سے نظریں نہیں ملائیں گے اور جب تک آپ اپنے کانوں کو متوجہ نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یاد رکھو، بھوجپور کے ہو یا ہندوستان کے لوگ ہوں یا ایران اور جاپان کے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا قطن محتاج نہیں ہے، اسے تمہاری اور میری ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس زوم اور اس خیال میں رہتا ہے ہندوستان کا مسلمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے تو یہ بھول جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت ابابیل سے کرا کر، پرندوں کے جھنڈ سے کرا کر، ساری دنیا کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 55 دن پہلے یہ پیغام دے دیا کہ جب عرب قبائل اور خود آپ کے دادا عبد المطلب اور آپ کے چچا حمزہ اور ابو طالب محض اپنے اونٹوں کی فکر کریں، اپنے گھروں کی فکر کریں، اپنے باغات کی فکر کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان عربوں کا محتاج نہیں، اس نے بحر احمر سے چند چڑیوں کے جھنڈ اور غول کے غول بھیجے جو اپنی چونچ میں پتھر لے کر آئے اور اپنے پنجوں میں کنکریاں لے کر آئے اور ہاتھی والوں کے سر پر، ان کے اونٹوں پر اور ان کے ہاتھیوں پر برسائیں، جس سے انہیں بھوسا بنا دیا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا محتاج ہرگز نہیں ہے۔ جو قرآن ان بچوں نے رٹ کے سیکھا ہے، جو ان کی زبان پر جاری ہے، جو رمضان میں آپ سنتے ہو، آؤ سورہ محمد کی ایک آیت میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اور بہت سے علماء سنا رہے ہوں گے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم رخ پھیر لو گے، اگر تم کترا جاؤ گے، اگر تم پیٹ پھیر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے کر آئے گا اور وہ تمہارے جیسی نہیں ہوگی۔ وَمَن يَتَوَلَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ اگر تم پلٹ جاؤ، تم رخ پھیر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے،
وہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا، تمہاری طرف اسے نظر کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے تو خاک کے ذرے کو آفتاب بنا دے، وہ جگنو کو چاند کی طرح اور سورج کی طرح چمکا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرورت ہمیں ہے، قدم قدم پر ہمیں ضرورت ہے۔ سانس لینے کے لیے ہوا کون چلا رہا ہے، بھوک لگتی ہے تو غذا کون دے رہا ہے، سر چھپانے کے لیے مکان اور چھت کون ہمیں دے رہا ہے۔ اے ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں، آزمائشیں تمہارے سر پر کھڑی ہوئی ہیں، بربادیاں استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ شعر میں پہلے بھی سناتا تھا اور آج پھر سنا رہا ہوں۔ رلاتا ہے تیرا نظارہ اے ہندوستان مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ، سب فسانوں میں چھپا کر آستین میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انا دل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں۔ کیا ایک سال پہلے سرزمین شام اور مسجد اقصی کے اطراف غزہ اور ویسٹ بینک میں کسی نے سوچا تھا، کسی نے اندازہ لگایا تھا جو آج وہاں ہو رہا؟ 7 اکتوبر سے پہلے کسی کو یہ معلوم تھا؟ جو اپارٹمنٹ میں رہا کرتے تھے، جو بلڈنگوں میں رہتے تھے، جو ٹاوروں میں رہا کرتے تھے، جن کے پاس اپنی وہ گاڑیاں تھیں، جن گاڑیوں کے لیے تم ترستے ہو وہ ان سے سبزیاں لے کر آتے، جن قالینوں پر تم سوتے ہو ان کے بکریاں اور اونٹ بھی ان قالینوں پر قدم نہیں رکھتے تھے۔ تیل ان کے یہاں ایسے نکلتا ہے پیٹرول جیسے تمہارے یہاں پانی نکلتا ہے۔ لیکن ایک سال میں اس پوری غزہ کا کیا ہوا، ویسٹ بینک کا کیا ہوا، بیروت کا کیا ہوا، آس پاس کے علاقوں کا کیا ہوا؟ آج اگر ان کو نظروں سے دیکھو، مگر آج ہندوستانی مسلمان کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس آنکھیں ہیں مگر مظلوم پر یہ رو نہیں سکتا ہے، اس کے پاس کان ہے مگر یہ حق سن نہیں سکتا ہے، اس کے پاس زبان ہے مگر بولنے کے لیے نہیں ہے۔ آج نہ ان کے مکانوں پر چھت ہے، نہ ہاسپٹل ہیں، نہ پینے کو پانی ہے۔ میں اور آپ تو یہاں اسٹیج پر رکھی ہوئی بسلری کی بوتلیں پی رہے ہیں، میں اور آپ تو یہاں چھنا ہوا اور فلٹر کا پانی پی رہے ہیں، میں اور آپ تو یہاں مرغ اور مسلم اور نہ جانے کون کون سی غذا کھا رہے ہیں۔ ذرا تصور کرو یہاں بیٹھنے والوں، جب ایک ماں کو اپنے بیٹے اور اپنے لال کی جان بچانے کے لیے زہریلے پانی میں اپنے دودھ ملا کر کے دینا پڑا، کل میں تڑپ گیا اور ہچکیاں اور سسکیاں لے کر روتا رہا، تڑپتا رہا۔ میری بیٹی نے میری آنکھوں کو دیکھا، اسے کیا معلوم کہ تیرا باپ کیوں رو رہا ہے؟ وہ اس لیے رہا تھا کہ اچانک دیکھتے دیکھتے موبائل پر ایک ایسی ویڈیو میرے سامنے آ گئی جس میں ایک ننھی سی کلی، ایک معصوم سی بچی، ایک ننھا جگر اور ننھی کلائیاں رکھنے والی اپنی دوسری بہن کو اپنے کاندھوں پر سوار کرے کیے ہوئے بچے دھوپ میں جلتی ہوئی ننگے پیر آ رہی ہے، اور اس کی چھوٹی بہن اس کے کاندھے پر پڑی ہے جس کے دونوں پیر کالے ہو گئے ہیں بارود سے جل کر۔ کچھ نہیں تھا سوائے آنسو کے، سوائے فریاد کے، سوائے رونے کے۔ اگر ہم رو بھی نہیں سکے، آنسو بھی نہیں بہا سکے، تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں اگر اس نے چلچلاتی دھوپ میں ہمیں کھڑا کر دیا اور پوچھا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے تھے، تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، تمہارے پیروں میں ڈوریاں پڑی ہوئی تھیں، تمہارے اندر نہ حوصلہ تھا، نہ جذبہ تھا، نہ شجاعت تھی، نہ بہادری تھی، نہ سخاوت تھی، نہ خیر تھی، لیکن رونے والا دل تو تمہارے پاس ہونا چاہیے تھا، ٹپکنے والی آنسو تو تمہارے پاس ہونے چاہیے تھے، فریاد کرنے والی زبان تو ہونی چاہیے تھی، تم مجھے تو پکار سکتے تھے، مجھے دعا تو دے سکتے تھے، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغیوں اور زمین پر ظلم کرنے والوں کے لیے بد دعا کی زبان تو
کھول سکتے تھے جب تمہارے نبی نے بیر معونہ پر 70 صحابہ بے گناہ شہید کر دیے گئے تھے، دھوکے سے قتل کر دیے گئے تھے، تو 30 دن مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر رکوع کے بعد، اور بعض صحابہ کہتے ہیں رکوع میں جانے سے پہلے آپ نے قنوت نازلہ پڑھی تھی جس میں آپ نے بد دعائیں کی تھی، آپ نے 3 قبیلوں کے لیے، رسیہ کے لیے، رحل کے لیے، زکوان کے لیے بد دعائیں کی تھی۔ نبی مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر بد دعا کر رہا ہے، سجدے میں جانے سے پہلے کا وقت ہے اور قیام کے بعد کا وقت ہے، نبی بد دعا کر رہا ہے اور صحابہ اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اگر تم بد دعا بھی نہیں کر سکتے تھے تو پھر آج تمہیں محمد رسول اللہ کے پاس کھڑے ہونے کا کوئی حق نہیں ہے، جام کوثر پینے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، محمد رسول اللہ سے سفارش کرانے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، تو کم سے کم ہم کچھ نہ کر سکے تو مظلوموں کے لیے دعا اور ظالموں کے لیے بد دعا تو کر سکتے۔ مگر اس قوم کو تو عجیب فلسفہ پڑھایا گیا ہے، ہم بتائیں تو کہاں بتائیں، کیا بتاؤں آپ کو اور کیا سمجھاؤں نوجوانوں آپ کو۔ کل ہی میرے پاس مسئلہ آیا کہ کیا ہم بد دعا بھی کر سکتے ہیں؟ ہمارے نبی نے تو بد دعا کی ہی نہیں، یہ تو آپ کو پڑھایا گیا ہے، یہ تو آپ کو مسجدوں کی محراب سے ممبروں سے بتایا جاتا ہے۔ ہم ظلم اس کے لیے بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کو آپ تک نہیں پہنچایا، نبی کی سیرت کو نہیں پہنچایا، کیونکہ عوام سمجھتی ہے کہ رسول اللہ نے تو بد دعا کبھی کی ہی نہیں، کسی کے لیے نہیں کی، کہ سب طائف میں آپ پر پتھر پھینکے گئے آپ نے بد دعا نہیں کی، طائف ہی میں تو نہیں کی، دوسرے مقامات پر تو کی۔ طائف میں تو آپ نے اس لیے نہیں کی کہ اس وقت آپ کے پاس وہ فرشتہ آیا تھا جس کے کنٹرول میں پہاڑ ہے، اور جبریل علیہ السلام نے کہا تھا اگر آپ لب کھول دیں، زبان ہلا دیں اور ان کے لیے بد دعا کر دیں تو یہ پہاڑوں کا فرشتہ دائیں اور بائیں جانب کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دے گا، جس طرح چکی کے 2 پارٹ مل جاتے ہیں یہ چورا ہو جائیں گے۔ ان کی نشان مٹ جائے گا۔ تو آپ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اے اللہ، میں اس وقت بد دعا اس لیے نہیں کرتا کہ شاید ان کی نسلوں سے ایمان والے پیدا ہو جائیں، اور وہی ہوا کہ فتح مکہ کے بعد اہل ثقیف ایمان لے آئے۔ لیکن یہ کس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا ہی نہیں کی؟ جب آپ کے چچا زاد بھائی ابو لہب کے بیٹے، جو پہلے حضرت زینب کا شوہر تھا اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کو طلاق دے دی تھی اسی بنیاد پر کہ اب وہ محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حقارت کی نظر سے دیکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کو بد دعا دی۔ سنو، دل کے کانوں سے سنو، اور تمہارے کانوں کو گواہ بنا کر محمد رسول اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ نے کہا اللہم صلیت علیہ کلبا من کلاب، اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس پر مسلط کر دیجئے۔ بس آپ کی زبان سے نکلی بد دعا اور ابو لہب گھبرانے لگا۔ اسی دن سے مخالف تھا، دشمن تھا، لیکن جانتا تھا کہ محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی دعا بھی قبول ہوتی ہے تو بد دعا قبول کیوں نہیں ہوگی؟ لہذا وہ اپنے بیٹے کی حفاظت کرتا۔ ایک مرتبہ سفر پر نکلا اور جنگل میں اس نے اپنا قافلہ ٹھہرایا، اپنے بیٹے کے چاروں طرف اس نے آدمی سلا دیے اور پھر ان کے چاروں طرف اونٹ بٹھا دیے۔ اسے معلوم تھا کہ کوئی کتا یا کوئی جنگلی جانور میرے لڑکے کو بخشے گا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جنگل میں ایک شیر کو بھیجا
جس شیر نے کسی شخص کو ٹچ نہیں کیا، اونٹوں کو پھلانگتا ہوا، آدمیوں سے چھلانگ لگاتا ہوا ابو لہب کے اس بیٹے کے پاس پہنچا اور اس کی گردن کو اپنے جبڑوں میں رکھ کر اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کی آخری ہچکی اور آخری سانس نہیں نکل گئی۔ یہ تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا نتیجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں طواف کرتے ہوئے ولید بن مغیرہ کی طرف اور چند لوگوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آپ نے کہا اللہ اس کے کو پیر کی طرف سے پکڑ لے، تو ولید بن مغیرہ کی پیر میں تیر چبھا اور وہ تیر کے زخم سے مر گیا۔ ایک کے پیٹ میں درد اٹھا اور وہ اس سے مر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کیا جو آپ کی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے کہا انا کفیناک المستہزئین، اے میرے نبی آپ کی مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ اور پھر جب آپ کے 70 صحابہ وہاں شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، تو آپ نے 30 دن تک مسلسل بد دعائیں کی۔ جب یہ حکم نازل ہوا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا ہے اور ہم جنت میں پہنچ گئے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہوا ہے، تب آپ نے اس قنوت نازلہ کو چھوڑا۔ اسی بنیاد پر جس امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تم اتباع کرتے ہو، جن کے مسلک پر چلتے ہو، جن کے مسئلوں اور جن کی فقہ پر عمل کرتے ہو، انہوں نے امت کو یہ فتویٰ اور فیصلہ دیا ہے کہ جب بھی امت پر مصیبتیں اور بلائیں نازل ہونا شروع ہو جائیں اور تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، تو مسجدوں میں کھڑے ہو کر فجر کی نماز میں یا مغرب کی نماز میں یا جس نماز میں زیادہ نمازی آتے ہوں، امام تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بد دعائیں کریں۔ ہمارے لیے ہمارے نبی نے جو کہا ہے وہی اصل ہے، چاہے آپ کی میری عقل میں آئے یا نہیں آئے۔ تو بات خیر اس پر چلی تھی کہ دلوں پر زنگ لگا ہوا ہے، کالک چڑھی ہوئی ہے، روح مردہ ہے، ہر چیز کی محض رسم نبھائی جا رہی ہے۔ یہ قرآن جس کی محبت میں اور آپ آئے ہیں، یہی دنیا کے لیے سرمایہ ہدایت ہے، یہی ذریعہ ہدایت ہے۔ ابھی مفتی شعیب صاحب مجھ سے پہلے تڑپ کر، گرج کر، دل نکال کر آپ کے سامنے گفتگو فرما رہے تھے قرآن و سنت کی روشنی میں، انہی کی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ مجھے تو صرف آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ قرآن تلاوت کے لیے بھی آیا ہے، عمل کرنے کے لیے بھی آیا ہے۔ میری اور آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی، پیدائش سے لے کر کے موت تک، اور موت سے لے کر کے قبر کی زندگی، اور قبر سے لے کر کے حشر تک کی زندگی ہے۔ اسی دنیا میں سب کچھ نہیں ہو جانا ہے۔ جو قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی پاسداری نہیں کرتی، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کا احترام نہیں کرتے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اے یہاں بسنے والے لوگوں، آج ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دل پر لگی ہوئی قساوت کو، سختی کو اور دل کی تنگی کو تبدیل کریں، اور ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، پھر ہم میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے۔ اگر ہماری زندگی کا مقصد بھی محض یہی ہے کہ کھانے کو چند روٹیاں مل جائیں، عمدہ قسم کی غذائیں مل جائیں اور ہمیں پہننے کو کپڑے مل جائیں، تو پھر ہم میں اور جانوروں کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ ہم میں اور دوسری قوموں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی چنندہ اور پسندیدہ قوم ہیں۔ ہماری ذمہ داری محض یہی نہیں ہے کہ ہم یہاں مکانات کی تعمیر کرنے، اپنے باغوں کو سینچنے اور اپنی کھیتیوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھا لیں اور ہم اپنی پیداوار کی کوشش کریں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنیا میں نمائندہ ہیں۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زبا تو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ تو ہے، اس لیے روز زمین پر تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ مظلوموں کی تو حمایت میں کھڑا ہو اور ظالموں کی کلائی پکڑ کر کے اسے روک دے۔ کیا فرمایا آپ کے نبی نے؟ انصر اخاکا ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا
मजलूम। सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन सहाबा से पूछ बैठे अल्लाह के रसूल, आज तक तो आप हमसे ये कहते थे कि तुम्हें मजलूम का तरफदार रहना है, तुम्हें कमजोर की तरफ खड़ा होना है, तुम्हें जालिम की मदद नहीं करना है, लेकिन आज तो आपकी जबान से अजीब बात निकली, उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मजलूमा, कि आप जालिम की मदद करें या मजलूम की, ये हमारी समझ में नहीं आया। तो रसूलुल्लाह ने इसका मतलब समझाया कि जालिम की मदद का मतलब ये नहीं है कि उसके साथ खड़े हो जाओ, मतलब ये है कि उसकी जुल्म की जो कलाई है उसे अपने मजबूत हाथों में पकड़ करके जुल्म से रोक दो, ताकत के साथ रोक दो, ये उसकी भलाई है। अगर आज वो जुल्म सितम से नहीं बाज आएगा तो कल कब्र में उस पर अजाब होगा और आखिरत में वो जहन्नम के अंगारों में जाएगा। लेकिन आज हमारा और आपका हाल क्या है, सोचो तो जरा। मैं रात ही बुखारी शरीफ में हदीस पढ़ रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत, ऐ मुझ पर ईमान लाने वालों, ला तरजिऊन बादी कुफ्फारन यज़रिबु बाज़ुकुम रिक़ाब बाज़िन, ऐ लोगों मेरे दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद, मेरे पर्दा फरमा लेने के बाद तुम उन लोगों में मत बच जाना जिनको अल्लाह का मुनकिर कहा जाता है। बागियों में अपना शुमार मत कर लेना कि तुम एक दूसरे की गर्दन मारने लगो, एक दूसरे का कत्लेआम करने लगो, ऐसा मत करना। और आप हदीस को बयान करते चले गए, आप इस हदीस को बयान करते चले गए कि मेरे बाद तुम इस्लाम के इनकार करने वाले मत बन जाना, मुनकिरों की फहरिस्त में अपना नाम मत लिखवा लेना कि यज़रिबु बाज़ुकुम रिक़ाब बाज़िन, कि तुम एक दूसरे की गर्दन मारने लगो। जरा आज मुस्लिम माशरों का हाल देखो, आप अपनी सफों को देखो, अपने महलों को देखो, अपने इलाकों को देखो, इन मुसलमानों का क्या हाल है। अखबार के पन्ने देखो, यूट्यूब पर आने वाली वीडियोस को देख लो, मुसलमानों के पास हथियार है किसके, अपने भाई का सर कलम करने के लिए खंजर हैं, अपने ही किसी भाई के सीने में भौंकने के लिए हथियार हैं, अपने ही किसी पर चढ़ाने के लिए। और बुज़दिली का ये आलम है कि औरतों तक भी हथियार उठा लें, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को, अपने मानने वालों को, अज़ल के दुश्मनों तक भी ये इजाजत नहीं दी कि वो औरत का कत्ल करे। फिर कहते क्या है कि हम मुसलमान। अल्लाह अकबर। हंसते हैं हमारे थाने की पुलिस, हंसता है उस इलाके का एसएचओ, मजाक उड़ाई जाती है वीडियो पर और टेलीविजनों पर हमारी, तमाशा हम खुद बन चुके हैं, जमाना हम पर हंस रहा है। याद नहीं आपको आए दिन क्या कुछ हो रहा है, रात दिन यही हो रहा है। ये तुम्हारे करीब ही में तो तोड़ी है, जहां एक तालिबे इल्म जिसे कुरान पढ़ाने के लिए बाप ने भेजा, जिसे उस्ताद ने कुरान पढ़ाना शुरू किया, जो उस्ताद के पास कुरान पढ़ रहा था, क्या जमाना था जब उस्ताद की कद्र की जाती थी, क्या हालात थे जब लोग ये कह दिया करते थे कि हड्डी हड्डी हमारी है, गोश्त तुम्हारा है। लेकिन वही उस उस्ताद ने उस शागिर्द से ये कह दिया कि तुम्हारे सबक याद नहीं है, अगर तुम सबक याद करके नहीं आए तो कल क्लास में आने की जरूरत नहीं है। दोपहर में तन्हाई में जब सब सोए हुए थे, गन्ना काटने वाली दराती या दाव लेकर के गया और उस्ताद ही के गले पे चला दिया। क्या याद नहीं है? अभी जख्म सूखा नहीं था, अभी ये वाकया वो लोग गांव के भूले नहीं थे, आकार थी चारों तरफ कि उसी गांव में, करीब में है तुम्हारे उसी गांव में आज मुसलमान अपने आप को कौन सा मुसलमान कहता है, उसके सीने में यहूदियों की तरह पत्थर हैं, दिल नहीं है, रहम नहीं है। एक कौवे को दूसरे कौवे पर रहम है, एक तोता दूसरे तोते से मोहब्बत करता है, एक भैंस दूसरी भैंस से मोहब्बत करती है, एक गाय दूसरी गाय से मोहब्बत करती है, एक बंदरिया अपने बच्चे पर किसी का पत्थर बर्दाश्त नहीं कर सकती है, एक कुत्ता अपने बच्चे पर कोई ढेला बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मगर ये कौन सा मुसलमान है
کہ جس نے اپنے بچے پر 500 روپے نکل جانے کی بنیاد پر اسے اتنا مارا اپنے ہی بیٹے کو، ماں اس کی دوسرے کا چلی گئی شادی کر کے، سوتیلی اس کی ماں ہے کہ اسے پہلے بیلٹ سے مارا، دل نہیں بھرا تو بیلن لے کر آیا، اس سے مارنا شروع کیا، بیٹا ہاتھ جوڑتا رہا، فریاد کرتا رہا، آنسو بہاتا رہا، تڑپتا رہا، روئیں کھڑے ہو گئے اور پھر اتنی زور سے اس کے سر پر بیلن مارا کہ اس نے آخری ہچ کے لیے اور دنیا سے رک۔ بوڑھا دادا پوتے کو بچا نہیں پایا، بوڑھی دادی اس جگر گوشے کو بچا نہیں پائی۔ جب پوسٹ مارٹم کے لیے عیسائی پہنچا اور اس نے جا کر کے بے اختیار رونا شروع کیا، وہ عیسائی مسلمان نہیں تھا، اس نے یہ کہا کہ 3 دن پہلے یہ بچہ میرے پاس فریاد لے کر آیا تھا، استغاثہ لے کر آیا تھا، اپنے باپ کی شکایت لے کر آیا تھا، کاش میں اس دن اس کی فریاد کو سمجھ لیتا اور میرے دل میں اس کا رحم آ جاتا تو آج یہ موت کے جبڑوں میں نہیں ہوتا۔ یہ ہے وہ ہمارے سماج کی حالت، یہ ہے ہمارے معاشرے کا حال، جس پر آج ہم کس بات کو کہیں، اپنے ہی بیٹے کو مار ڈالا۔ تجھے تو خیال یہ کرنا چاہیے تھا یہ بن ماں کا ہے، اس کی ماں کہیں اور ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم سے تو اونچا اور اوپر کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ اور جس نے کسی مومن کا جان بوجھ کر قتل کیا یا قتل کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ تبارک خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، اللہ کی اس پہ لعنت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر غضب ہے، وَعَدَّ اللَّهُ لَهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا سباب المؤمن فسوق، گالیاں بکنا یہ فاسق ہونے کی علامت ہے، وقتالہ کفر، اور کسی مومن کا قتل کفر ہے۔ سوچ رہا ہے مسلمان؟ میں رہتا ہوں دہلی، قریب ہی میں ویلکم کا علاقہ ہے۔ چند دنوں پہلے جٹھانی نے اپنے بھائیوں کو بلایا، دیورانی پر کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، پیزا لانے پر بھائی آئے اور اس عورت کے پیٹ میں گولی مار کر چلے گئے، عورت کے پیٹ میں گولی مار کر گئے۔ تھانے میں ہنس رہے ہیں لوگ کہ یہ مسلمان ہیں۔ اب ہی وہ واقعہ میڈیا پر چل ہی رہا تھا کہ 2 دن پہلے راجہ مارکیٹ میں ادھر سے بھی گولی ادھر سے بھی گولی، 70 راؤنڈ گولی چلی دونوں طرف سے، اور برابر میں کسی قریب کے گھر میں کوئی بچی تھی 22 سال کی افرا، اس کی گولی لگی اور جسم سے پار ہو گئی۔ رو اپنی حالت پر، آنسو بہاؤ، یہ ہے ہمارا حال۔ کوئی فکر نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں، قرآن سے کوئی واسطہ نہیں، حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رسم ادا کر لی، منگنیوں کی رسم ہے، شادیوں کی رسم ہے، سحری کی رسم ہے، ہاتھوں میں مہندیاں لگی ہوئی ہیں۔ نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ ہاتھوں میں چینیں پڑی ہوئی ہیں، کانوں میں رنگ پڑے ہوئے ہیں۔ آئیڈیل کون پوچھے تو ان سے کوئی صحیح کہ یہ کس لیے تم نے اپنے کانوں میں رنگ پہنے ہوئے ہیں؟ پوچھے کوئی صحیح کہ یہ آپ نے اپنے ہاتھوں میں یہ ہاتھوں میں زنجیریں اور یہ ہاتھوں میں چوڑی کس لیے پہنی ہوئی ہیں؟ تم محمد رسول اللہ کے غلام ہو، تمہارا تعلق قرآن سے ہے۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ ساری دنیا میں رہنے والا ایمان والا ہمارا بھائی ہے، دنیا کے اس کنارے پر رہتا ہو یا دنیا کے اس کنارے پر رہتا ہو، وہ ہمارا بھائی ہے۔ اس کی آہ ہماری آہ ہے، اس کا آنسو ہمارا آنسو ہے،
اس کی فکر ہماری فکر ہے. آج حالات یہ ہیں کہ فلسطین کی سرزمین پر نہ رہنے کو مکانات ہیں, کچی روٹیاں وہ بچے کھا رہے ہیں, مگر واہ مبارکبادیاں ہو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اور ادھر تمہارے پڑوس میں حکومت وقت ہے, جارڈن کی حکومت ہے, کویت کی حکومت ہے, امارات کی حکومت ہے, سعودی عرب کی حکومت ہے جو ناچ رہی ہے اور دنیا کی مشہور ڈانسروں کے ناچ دیکھ رہی ہے. جہاں شراب کے جام چل رہے ہیں, جہاں شراب کے ناچ ہو رہے ہیں, جہاں فلم فیسٹیول چل رہے ہیں, یہ حال ہے تمہارا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ان عربوں کی ضرورت ہے, نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ترکوں کی ضرورت ہے, نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عجمیوں کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کل سب کو میدان قیامت میں کھڑا کرے, پوچھے گا یہ میرے محبوب شہر کے رہنے والے تھے, آخر ہم تم سے کچھ نہیں کہتے, پانی کے کینٹر تو بھیج دیے ہوتے, زخموں پر لگنے والی دوائیں تو بھیج دیا ہوتی, سرحدیں کھول دی ہوتی تم نے تاکہ یہ تمہارے اپنے شہروں میں آ جاتے, ان کو بسا لیا ہوتا تم نے اپنا کچھ دے دیا ہوتا, مگر کوئی جواب نہیں دے پائیں گے. میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہو قرآن مقدس, تو اس میں حساب بھی لیا جائے گا کہ نہیں لیا جائے گا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا کر دیا ہے اور تم دوبارہ نہیں لوٹائے جاؤ گے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یوں ہی بیکار چھوڑ دے گا؟ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری ہڈیوں کو ہم جمع نہیں کریں گے, ہم نے تمہارے پور بنائے ہیں تو ہم تمہاری ہڈیوں کو بھی دوبارہ جمع کریں گے. آج وقت ہے گناہوں سے توبہ کرنے کا, آج وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازوں پر پہنچ کر کے آنسو بہانے کا, آج وقت ہے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جانے کا. کچھ نہیں کر سکتے تو دعائیں اور بددعاؤں کا راستہ تو کھلا ہوا ہے, کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو پکار کر کہہ سکتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رب تو وہ ہے کہ تم اس کے محبوب بندے پر محض صرف اتنا کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم, محض اتنا کہتے ہو, یا تم اتنا کہتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ کون ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تم نے کچھ نہیں کیا, محمد رسول اللہ کے شہر میں ایک اینٹ نہیں لگائی, تم محمد رسول اللہ کے شہر میں کچھ کرنے کے لیے نہیں گئے, ان کی زندگی میں آپ کو مدد کرنے کا موقع نہیں ملا. محض زبان سے, چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں, اللہ کے خلیل ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مظلوموں کی مدد کے لیے بھیجا, خانہ کعبہ کی آزادی کے لیے بھیجا, انہوں نے دنیا میں انسانیت کو اللہ سے ڈرانے کے لیے بھیجا, اللہ کی طرف بلانے کے لیے بھیجا. اس لیے وہ اللہ کے محبوب ہیں. اس کے محبوب کے لیے محض تم نے اللہ سے یہ کہا, اے اللہ اپنے محبوب پر, ہمارے محبوب پر رحمت بھیج دیجئے, ان پر سلام بھیج دیجئے. تو اللہ کہتا ہے میں تمہارے 10 درجے بلند کر دوں گا, میں تمہاری 10 نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دوں گا اور تمہارے 10 گناہوں کو معاف کر دوں گا. محض زبان سے کہنے پر نہ جانے کیا ہو گیا ہے اس امت کو. واقعہ ابھی سنا رہے تھے عبداللہ بن مبارک کا, مفتی صاحب شعیب صاحب, میں انہی کی بات آگے بڑھا رہا ہوں. انہی کی محفل سنوارتا ہوں, چراغ میرا ہے رات ان کی, انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی. ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے, جہاں تک پہنچے
درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے۔ کروبیاں تسبیح و تحلیل کے لیے، ذکر و مناجات کے لیے، رکوع اور قیام اور سجدے کے لیے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنے کے لیے فرشتے کافی تھے، کائنات کے ذرے کافی تھے، سمندر کے قطرے کافی تھے، سورج کی شعاعیں کافی تھی، چاند اور تارے کافی تھے۔ پڑھو اس قرآن مقدس کو میرے بچوں، تم نے قرآن کے الفاظ رٹے ہیں، میں تم سے درخواست کرتا ہوں، جھولی پھیلا کر تم سے یہ کہتا ہوں، ان کے ماں باپ سے یہ کہتا ہوں، انہیں طوطے کی طرح الفاظ کے رٹنے پر مت روکنا، انہیں قرآن کا عالم بناؤ تاکہ یہ سمجھ سکے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس عربی کا ارتھ اور معنی آنا چاہیے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو آسمانوں میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تسبیح بیان کرتا ہے۔ کہ تمہیں بظاہر پنکھا شور کرتا نظر آ رہا ہے، یہ شور نہیں کر رہا، یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تمہیں سمندر کی لہریں اچھلتی اور کودتی نظر آتی ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ چلتا ہوا پانی کا شور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن اس کی تسبیح کو تم نہیں جانتے۔ محمد عربی کے پاس ایک کھانا لایا گیا، وہ کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کھیتی اور جو ٹہنی درخت سے لگی ہوئی اللہ کو یاد کرتی ہے وہ ہری رہتی ہے، وہ ذکر چھوڑ دیتی ہے تو وہ سوکھ جاتی ہے۔ چلتا ہوا پانی پاک اسی لیے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور ٹھہرا ہوا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، چند دنوں کے بعد سڑ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ تو میری اور آپ کی ضرورت نہیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے اور قیامت تک بیان کرتی رہے گی۔ پھر مجھے آپ کو کیوں پیدا کیا؟ درد دل کے واسطے، تاکہ آپ انسانیت کی خدمت کر سکے، کمزوروں کی مدد کر سکے، سیدھا راستہ بتا سکے، روتے ہوئے کو مسکرانے کی فضا میں لا سکے، غریبوں کی مدد کر سکے۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کر دوں گا، جتنا وقت ہے انشاءاللہ اسی پہ اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ جس کو چاہے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے گا۔ تمہارا اور میرا دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ تمہیں محض انسانوں ہی کی نہیں، مفتی شعیب نے تو انسانوں کی بات کی، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ جانوروں کی خدمت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدکاروں کو جنت جیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تمہارا نبی جب شب معراج گیا اس نے بہت سے وہاں عذابوں میں لوگوں کو دیکھا، ایسے لوگ بھی تھے وہاں کہ جو جن کے ہاتھ میں پتھروں جیسے انگارے تھے اور اپنی زبان سے اسے کھا رہے تھے، اور ان کے ناپاک جگہ سے وہ انگارے نکل رہے تھے۔ جبریل سے آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو آگ کھا رہے ہیں اور ان کے پخانے کے مقام سے یہ آگ نکل رہی ہے؟ تو جبریل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال دنیا میں کھا جاتے تھے اور طاقت کے زور پہ ہڑپ کر جاتے تھے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا ویصلون سعیرا۔ جو لوگ بھی یتیم چونکہ کمزور ہوتا ہے، اس کا باپ نہیں ہوتا، وہ معصوم یا بے طاقت ہوتا ہے، ماں مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے یتیم کا مال کوئی بھی ہڑپ جاتا ہے، اسی فہرست میں کمزور بھی آئے گا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو یتیم اس لیے بنا کر بھیجا کہ یتیم کا درد کیا ہوتا ہے، یتیم کا غم کیا ہوتا ہے، یتیم کی آنکھ کا آنسو کیا ہوتا ہے، یتیم کی بے کسی قسم پرسی کیا ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میری امت کے نوجوانوں، بزرگوں، مالداروں،
समझदारों, ताकतवरों, सही सलामत हाथ रखने वालों, सुनो, अगर तुम में से किसी ने किसी यतीम के सर पर महज हाथ रख दिया, महज हाथ रख दिया, कुछ और नहीं किया, उस हाथ की ठंडक, उस हाथ की शफकत, उस हाथ की ममता, उस हाथ का प्यार यतीम अपनी रूह में महसूस करेगा कि किसी ने मेरे सर पे तो हाथ रखा, किसी ने मेरे सर पे तो हाथ रखा। लिहाजा अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जितने बाल इस हाथ के नीचे आएंगे उतनी नेकियां इसके नामा अमाल में लिखी। महज हाथ रखने पर ये अज्र है, तो खाना खिलाने पर, पानी पिलाने पर, किफालत करने पर, और जब ये नेकियां हैं तो फिर किसी को यतीम कर देने पर कितना गुनाह होगा, किसी का बाप छीन लेने पर, किसी का घर उजाड़ देने पर, किसी की मां को कत्ल कर देने पर गुनाह कितना होगा, जरा इसका अंदाजा तो लगाइए। महज उसका माल खा लेने पर तो ये सजा अल्लाह के रसूल शबे मेराज देख कर आए। इसी के साथ आपने वहां ये भी देखा कि एक औरत है और जन्नत की हसीन वादियों में मुस्कुराती हुई, अटखेलियां करती हुई जन्नत की सैर कर रही है। जिब्रील ने कहा, जानते हो यह औरत किस अमल और किस बुनियाद पर जन्नत में आई है? आपने कहा नहीं, आप बताइए। कहा, यह बज़ाहिर औरत बदकार थी, फाहिशा थी, समाज की ठुकराई हुई थी, इसे लोग तवाइफ कहकर पुकारा करते थे, कोई निकाह का पैगाम इसको नहीं भेजता, कोई इसे अपने घर में लाने को तैयार नहीं था, इसने अपने नफ्स के हाथों अपने आप को बेच डाला था, पेशा कराने वाली बदकार औरत। मगर अचानक एक दिन ये सहरा में जा रही थी, धूप में निकली हुई थी, इसने कुत्ते को देखा जो कुएं के किनारे बैठा हुआ था और बार बार पानी को देखता था और कभी इधर भागता कभी उधर भागता। कुत्ते के पास डोल खींचने के लिए हाथ नहीं थे, उतरने के लिए कोई जीना और कोई रास्ता नहीं था, वो किसी इंसान की तलाश कर रहा था। जैसे ही ये औरत आई उसी वक्त इसने दुम हिलाई और अपनी आंखों से फरियाद करने लगा, ऐ इंसान, ऐ अक्ल और कुव्वत रखने वाली औरत, तू चाहे तो मुझे चंद पानी के कतरे पिला सकती है, तेरे पास डोल खींचने के लिए अल्लाह ने हाथ दिए हैं। ये औरत जब कुएं पर पहुंची तो वहां डोल तो था मगर रस्सी नहीं थी, वो जंगल का कुआं था। आज के दौर में इसका तस्वीर नहीं कर सकते, आज तो घर घर पानी है। आप हिंदुस्तान के पश्चिमी इसमें भी नहीं कर सकते, सहराए अरब में जाओ जहां पानी नहीं है। उस औरत को रहम आ गया इस कुत्ते पर, उसने अपनी ओढ़नी निकाली। अल्लाह अकबर, बात में बात कहूं तो बढ़ती चली जाए। कल की फाहिशा ओढ़नी ओढ़ती थी और आज की हमारी मुसलमान बेटियां ओढ़नी कहां, जींस, शर्ट और उसके ऊपर हैट। ये हमारी बच्चियां, ये हमारी तहजीब। खैर उसने ओढ़नी निकाली, अल्लाह अकबर, ये ओढ़नी उसके काम आ गई। अगर ये ओढ़नी ना होती, वो आज की फाहिशा होती, जीन्स और पैंट पहने हुए होती तो कहां से पानी भरती। उसने अपनी ओढ़नी डोल में बांधी, डोल कुएं में टपकाकर पानी निकाला और कुत्ते के मुंह में टपकाया। न जाने कब से प्यासा था, जान आई, उसने आसमान की तरफ मुंह उठाया। मखलूक तो वो भी अल्लाह की, उसे बेज़बान अगर अल्लाह ने बनाया है तो बनाने वाला उसका खालिक है। उसने अल्लाह से फरियाद की होगी, ऐ मौला, इस औरत को इसका सिला और अज्र दे देना। अल्लाह के यहां कीमत उस अमल की है जो अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए किया जाए, खालिस नाम और नमूद के लिए नहीं, पत्थर नाम का लगाने के लिए नहीं, दुनिया से दाद हासिल करने के लिए नहीं। अल्लाह तबारक व तआला राजी हो। मत जाओ ये शायरात और मुशायरा करने वालों पर जो अपना एक शेर नहीं पढ़ सकते जब तक उनको ये ना कहो भाई वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और ना कहे अरे कहते क्यों नहीं। अबे अल्लाह के लिए पढ़ रहा है या इनकी सुभान अल्लाह के लिए पढ़ रहा? ये हाल है आज उम्मत मुस्लिमा का। बहरहाल
اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ عورت گئی, مرنا تو ہے. اللہ نے پوچھا کیا لے کر آئی ہے؟ رونے لگی. پاپ کا گھڑا ہے, جسم گناہوں سے بھرا ہوا ہے, انگ انگ ناپاک ہے میرے مولا, نفس پر قابو نہیں کر سکی, زندگی بھر بے حیائی کا کام کرتی رہی. تیری رحمت کے سوا, تیری مغفرت کے سوا کچھ میرے پاس نہیں ہے. اللہ رب العزت نے کہا جا, تو بھول گئی, تجھے یاد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا, جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جمع کرے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ فینبئہم بما عملوا, اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا عمل کیے ہیں. احصاہ اللہ ونسوہ, اللہ نے لکھ رکھا ہے اس کو اور وہ اس کو بھول چکے ہوں گے, اسے تو یاد بھی نہیں رہا. اللہ نے کہا تو نے ایک دن محض میرے رضا کے لیے میری بے عقل مخلوق پر رحم کیا, پانی کے قطرے ڈال دیے, جا اسی کے بدلے میں نے تجھے آج معاف کر دیا, وادی جنت کی تجھے دے دی. اے مسلمانوں, یہ واقعہ محض لطف لینے کے لیے ہے, محض سنانے کے لیے ہے نہیں. یہ واقعہ اس لیے ہے کہ جو مسلمان ہوگا, محمد رسول اللہ کا سچا غلام ہوگا, وہ انسانوں ہی کی نہیں, وہ جانوروں تک کی خدمت کو عبادت سمجھے گا اور اپنی آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اس کو سمجھے گا. اور جو مسلمان ہی نہ ہو پھر وہ کیا سمجھے گا؟ اس کے سامنے تو باپ کی کوئی حیثیت نہیں, استاد کی کوئی حیثیت نہیں, اولاد اور بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں. ایک واقعہ سن لیجئے, عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں, بہت بڑے فقیہ ہیں, امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, جن کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک مرتبہ جب وہ شہر بغداد میں داخل ہوئے ہیں تو لوگ ان کے استقبال کے لیے اتنی تعداد میں آئے کہ جب انہیں چھینک آئی انہوں نے الحمدللہ کہا, اور جواب میں جب لوگوں نے یرحمک اللہ کہا تو اتنی آواز تھی کہ ہارون رشید کے محل میں شور سنائی دیا. ہارون ڈر گیا کہ شاید دشمن نے حملہ کر دیا. خبر لینے کے لیے بھیجا تو کہا حملہ نہیں, عبداللہ بن مبارک کا شہر میں داخلہ ہوا ہے, ان کے استقبال کے لیے لوگ نکلے, انہیں چھینک آئی, انہوں نے الحمدللہ کہا, جواب میں یرحمک اللہ کی یہ آوازیں تھی. کیا ہوگا وہ شخص اپنے وقت کا 1 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دشمنوں سے مقابلہ آرائی کے لیے نکلتے, اور 1 سال حج کے لیے جاتے, اور جب حج کے لیے جاتے تو عام اعلان کر دیتے کہ جس کو جانا وہ ہمارے ساتھ چلے. ایک مرتبہ اعلان کرنے کے بعد لوگوں سے حج میں پوچھا کہ کس کو یہاں سے کیا چیز لے کر کے جانا ہے بتا دو. کسی نے کہا یہ, کسی نے کہا وہ, کسی ساری خریدنی اور خرید کر کے کہا یہ سب میری طرف سے ہدیہ ہے اور تحفہ ہے, اور تم نے جو حج کے پیسے دیے تھے وہ میری طرف سے حج. مگر ان کا ایک واقعہ جو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اور آج کے مسلمانوں کے لیے عبرت ہے. کیا ہے؟ ایک دن حج پہ جا رہے ہیں, اچانک جب وہاں ٹھہرے تو 2 بچیاں آئیں, چپکے سے ایک کوڑی کے ڈھیر پر جو گاؤں کا کچرا پڑا ہوتا ہے وہاں سے مری ہوئی ایک مرغی اٹھا کر انہوں نے جلدی سے لی اور اپنے دوپٹے میں چھپا لیا اور چھپا کر کے گھر لے گئے. عبداللہ بن مبارک نے سوچا کہ کہیں یہ کوئی سرائے تو نہیں, اس زمانے میں ہوٹل نہیں سرائے ہوتے تھے, کہیں ایسا تو نہیں یہاں کوئی عورت مسافروں کو مردہ مرغی پکا کر کھلا دے. دروازے سے دیکھا, جھانک کر کیواڑ سے, تو ان کی ماں نے اس مرغی کی کھال اتاری اور اس کو بنانا شروع کیا. عبداللہ بن مبارک نے کہا او عورت, یہ مردار مرغی کیوں تو پکانے جا رہی ہے؟ اسلام میں تو اس کو حرام قرار دیا گیا ہے, اور اسے اپنے بچوں کو کیوں کھلا رہی ہے؟ ایسا مت کر. اندر سے آواز آئی, راہ چلتے مسافر تو اپنی راہ پکڑ, تجھے ہم سے سوال کرنے کا حق نہیں ہے. ہم کیوں اسے پکا رہے ہیں اور کیوں کھا رہے ہیں تجھے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا رب اور ہمارا اللہ جانتا ہے. عبداللہ مبارک نے کہا کہ نہیں, اب میں پوچھ کر رہوں گا اور میں جان کر رہوں گا, چونکہ میں نے اپنی نظروں کے سامنے یہ ہوتا ہوا دیکھا ہے اور تم اس کی کھال اتار کر کے پکانا جا رہی ہو. مجھے بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ اس عورت نے روتے ہوئے
یہ کہا میں ایک بیوہ ہوں, کوئی میرا بیٹا نہیں ہے, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں, بھیک مانگنا میرے لیے جائز نہیں ہے, 3 دن سے گھر میں فاقہ ہے, ان بچوں کی زندگی اور اپنی زندگی بچانے کے لیے مجھے مردار کھانے کی اجازت ہے, اس لیے میں اس کو پکانے جا رہی ہوں. عبداللہ مبارک نے کہا ٹھہر عورت ٹھہر, تجھے مردہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی وقت جو حج پر پیسہ خرچ ہونا تھا وہ تمام کا تمام اس بیوہ عورت کے گھر میں دے کر اپنے ساتھیوں سے کہا تم حج پر جاؤ, اس سال میں حج پر نہیں جاؤں گا. نہیں گئے. جب واپس آئے تو ان کے ساتھیوں نے ان سے آ کر کہا عبداللہ بن مبارک مبارک ہو, تمہیں حج مبارک ہو. کہا حج, کیسا حج؟ کہا کیا تم نے حج نہیں کیا؟ کہا میں تو تمہارے سامنے گھر پہ ہی رہ گیا تھا. کہا نہیں, ہم نے تمہیں مزدلفہ میں دیکھا, ہم نے تمہیں مینا میں دیکھا, ہم نے عرفات میں جبل نور کے پاس دیکھا, ہم نے تمہیں طواف کرتے ہوئے دیکھا, ہم نے تمہیں پتھروں کو کنکری مارتے ہوئے رمی جمرات پہ دیکھا, ہم سے کیوں چھپاتے ہو اس بات کو, تم ہمارے پیچھے آ گئے ہوگے. کہا نہیں میں نہیں گیا. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا جائیں؟ عبداللہ بن مبارک نے کہا میں نہیں گیا, اللہ کی قسم کھاتا ہوں, لیکن پریشان ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے کہا ہے مولا یہ کیا ماجرا ہے, مجھے حقیقت دکھا دیجئے. رات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور آقا فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک تو نے میرے خاندان پر احسان کیا, اس نے سلوک کیا, اس بیوہ اور اس کی بچوں کے لیے تو نے حج کو ملتوی کر دیا, وہ پیسہ جو حج پر دینا تھا وہ تو نے ان بچوں پہ خرچ کیا ہے. اللہ نے تیری جگہ ایک فرشتے کو پیدا کیا, اس فرشتے نے کو تیرا جیسا ہی لباس دیا گیا, تیری جیسی شکل و صورت دی گئی, اور اس نے تیری طرف سے حج کیا, اور اسی کے صدقے میں سارے حجیوں کا حج قبول ہو گیا. ہے آج کوئی نہیں, آج تو عمرے پر عمرہ ہے. ابھی کسی سے کہو کہ فلاں بیوہ کے یہاں فاقہ ہے, باپ مر گیا کینسر سے, باپ مر گیا ہے کڈنی فیل ہونے سے, ایکسیڈنٹ میں موت آ گئی ہے, کورونا کی وبا اس کو لے گئی ہے, اس گھر میں 6,000 10,000 روپے چلے جائیں کہ آپ دے سکتے ہو؟ نہیں. عمرے پر عمرے, نفلی حج پر حج ہو رہے ہیں, غریبوں کے لیے نہیں, مسکینوں کے لیے نہیں, یتیموں کے لیے نہیں کر سکتے. اسے یہاں نام کیسے ہوگا؟ یہ عمرے پر گئے ہیں جناب والا, ہار پڑ رہے ہیں, پھول چڑھ رہے ہیں, وہاں سے آ رہے ہیں تو کھجوریں بٹ رہی ہیں اور کھجوریں تقسیم ہو رہی ہیں, 1000 حجیوں کے نام پر کھانا کھلوایا جا رہا ہے. یاد رکھو یہ بیوائیں کل قیامت میں اگر ان کے آنسو اللہ تبارک و تعالی نے شعلہ جوالہ بنا دیے تو تمہیں جہنم کی آگ سے کوئی نہیں روکے. اللہ کو ضرورت ہے تمہارے طوافوں کی. 70,000 فرشتے بیت معمور پر طواف روزانہ کرتے ہیں روزانہ, اور ایک مرتبہ جو ایک فرشتہ طواف کر لیتا ہے دوسرے کا نمبر نہیں آتا. مگر یہ آج کے اتنے کروڑ لوگ وہاں پہنچے, اگر تمہارا کوئی رشتہ دار, تمہاری نظر میں کوئی یتیم, تمہاری نظر میں کوئی بیوہ اگر یہاں نظر نہیں آ رہا, مجھے رات خیال آیا یہ مکہ اور مدینہ جانے کے لیے تیار ہیں, قطر نہیں جا سکتے, تم قطر نہیں پہنچ سکتے, اور قطر میں پہنچ کر کے تمہیں اللہ نے مال دیا ہے, تمہیں اللہ تعالی نے ویزا دیا ہے, تمہیں پاسپورٹ دیا ہے, حکومت ہند نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے, تم قطر میں پہنچ کر بھی تو فلسطینیوں کے کسی سربراہ سے ملاقات کر کے پیسے دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے. وہ کون ہے ہمارے, ان سے کیا رشتہ ہے ہمارا, اس میں ہمارا کون سا نام ہو جائے گا؟ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آپ سے کہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے آپ تک پہنچائی ہے. اگر مسلمان ہو تو پھر اسلام کو پورا اپناؤ. یہی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی, لا يبقى من الاسلام الا اسمه. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا محض اسلام کا نام رہ جائے گا. ولا يبقى من القرآن الا رسمه, اور بچوں بس قرآن کے حرف ہی رہ جائیں گے, معنی نہیں جانتے لوگ,
تفسیر نہیں جانتے, حکم نہیں جانتے, محض قرآن کے نقش رہ جائیں گے, نقوش رہ جائیں گے. میرے گھر میں رکھا ہے قرآن, لایا ہوں رنگین قسم کا, عمدہ قسم کے جزدان میں سجا ہوا ہے, مگر عمل کون کرے؟ مساجدہم عامرہ, مسجدیں ان کی آباد ہوں گی, بھری ہوئی ہوں گی, سج رہی ہوں گی, مسجدیں آباد ہوں گی. وہی خراب من الہدی, اور ہدایت سے خالی ہوں گی. منبر و محراب سے آواز حق نہیں آئے گی, درد بیان نہیں کیا جائے گا. وہی خراب من الہدی, اور ہدایت سے خالی ہو جائیں گی. اور جب مسجد کی بات آئی ہے تو یہاں یہ بھی کہہ دوں, یہ بات اور جگہ بھی پہنچے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو سجانے سے منع فرمایا ہے, نہایت ناگواری کا احساس فرمایا ہے آپ نے کہ مسجدوں کو سجایا جائے. کاش وہ رقم یتیموں پر, بیواؤں پر, مسکینوں پر خرچ ہو جاتی ہے, علماء پر, مؤذنوں پر, کمزور اماموں پہ خرچ ہو جاتی ہے. میں بھی پٹھلو کر گیا 3 دن پہلے. میں نے پوچھا مدرسے میں قاری صاحب جو پڑھاتے تنخواہ کتنی ہے, کتنی ہوگی آپ کے حساب سے؟ جی بس 7,000. اس کا مطلب آپ کو اس سلسلے میں بہت اچھی نالج ہے. 7,000 روپے. 7,000 میں کیا کرے گا وہ امام؟ خود سوچو آپ. میں نے پوچھا کوئی ہدیہ گاؤں سے, کوئی تحفہ؟ کہا کچھ نہیں. چندہ کتنا ہوا سال میں گاؤں سے؟ 22 لاکھ روپے. کتنے؟ 22 لاکھ روپے تنخواہ. 7,000. یہ حال ہے اس قوم کا. پھر ہمیں شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ کیوں نہیں بناتے, اور آپ کے مزدور کتنے کو ملتا ہے؟ بھوجپور میں مزدوری تو کراتے ہوگے, مزدور گنا کاٹنے آپ کا کتنے کو ملتا ہے؟ 500 روپے پر ڈے ہے نا, تو 15,000 تو مزدور کے ہو گئے. جبکہ کتنے گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہے؟ 8 گھنٹے. تو یہ دیتا ہے 24 گھنٹے. تو کم سے کم 15,000 تو اس بیچارے کو دے دو, یا یہ کہہ دو کہ بھائی یہ مدرسہ بند کرو, ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. اور اس حمام میں سبھی ننگے, کیا کریں, کہاں جائیں, کس کو دکھائیں؟ ہاں بھی مسجد کا نمبر آ جائے تو مسجد کے لیے ابھی پیسہ نکل آئے گا. نہیں, یہ والا پتھر نہیں لگے گا, مکرانہ سے سنگ مرمر کا پتھر ڈھونڈ کر لانا ہے. نہیں, یہ والا بلب نہیں لگے گا. لال پیلے ہرے, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے لال پیلے ہری چیزوں سے مسجدوں کو سجانے سے منع فرمایا. اور آپ نے فرمایا قیامت کے قریب یہی ہوگا کہ مسجدیں سجائی جائیں گی. ٹوٹی کون سی آئے گی؟ وہ جو میں لندن کی مسجد میں دیکھ کر آیا ہوں, وہ یہاں پر لگیں گی. یہ حال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدے تمہاری سنگ مرمر کی مسجدوں کے ہی قبول نہیں ہے. اس کے نبی نے 10 سال مدینہ منورہ میں, جبکہ فتوحات کا دروازہ کھل چکا تھا, خیبر کی زمینیں فتح ہو چکی تھی, اس کے بعد بھی آپ نے کچی مسجد میں سجدہ کیا ہے, چھپر کی مسجد میں نماز پڑھی ہے, اسی مسجد میں جس میں پھوس پڑا ہوا تھا وہاں نماز پڑھی ہے. عمر ابن خطاب کے 10 سال اسی طرح اس مسجد میں گزرے ہیں, اور اسی مسجد سے اس نے روم کو فتح کیا ہے, اسی مسجد سے اس نے کسرا کے شہر مدائن کو فتح کیا ہے. لیکن ان کے ماتھے پر کوئی فرق نہیں آتا تھا. ان کی مسجد محض مسجد نہ تھی, ہماری مسجد محض ٹوائلٹ کے لیے, استنجے کے لیے ہو گئی اور نماز کے لیے. اس کے علاوہ رمضان میں اعتکاف کے لیے وہ مسجد مرکز تھی, جہاں صحاب صفہ کا مدرسہ بھی چلتا تھا, جہاں سے بیواؤں کے وظیفے بھی جاتے تھے, جہاں سے یتیموں کی کفالت بھی ہوتی تھی, جہاں سے بادشاہوں کو خط بھی لکھے جاتے تھے, جہاں قیدیوں کا فیصلہ بھی ہوتا تھا, اور جہاں حبشی صحابہ نیزے کی مشق بھی کیا کرتے تھے. وہ مسجد مرکز تھی, یعنی پوری دنیا کی قیادت اس کچی مسجد سے ہو رہی تھی. اور ہمارا حال یہ ہے. اب بھی بدل لو اپنے آپ کو, چاہو تو اب بھی بدل لو, اور نہ بدلو تو پھر رونا مت, آنسو مت بہانا. ابھی آزمائش دوسرے ممالک میں چل رہی ہے, اگر یہ آزمائش تمہارے یہاں آ گئی
تو پھر جو قومیں صحت کے عالم میں اللہ کو نہیں پکارتی تو اللہ پھر آنسوؤں سے بھی انہیں معاف نہیں کرتا. پھر تو اللہ تعالیٰ کو خون کے قطرے ہی اس کے غصے کو بجھا سکتے ہیں. اس سے قبل کہ وہ وقت آئے، اس سے قبل کہ وہ دن آئے، اس سے پہلے کہ وہ آزمائش ہم پر آئے، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ان بچوں سے جو آج بھی اس گئے گزرے دور میں حفظ کر رہے ہیں، یہ مدرسے اور یہ مسجدیں جو اس گئے گزرے دور میں مکے کی اور مدینے کی نشانیاں ہیں، براہ راست ان کا اس سے تعلق ہے. ان سے محبت کر لو، ان کی طرف آ جاؤ. جو ان کی طرف آ جائے گا اللہ عزت کا تاج اس کے سر پہ رکھے گا. بڑی توجہ سے آپ نے گفتگو سنی. اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق دے دے، سننے والوں کو بھی جذبہ نصیب فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. اٹھ کے نہیں جائیں گے، اب جوش اور بہادری دکھانے کا وقت آئے گا.